السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 41 سے شروع کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَجْرِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے عرب مکہ میں قریش کے ظلم و ستم سہے، اس قدر انہوں نے ان پہ ظلم کیے کہ وہاں ان کا رہنا مشکل ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کی اجازت دی۔ انہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، ظلم و ستم سہنے کے بعد، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو ضرور جگہ دیں گے، پھر دنیا حسنۃ، دنیا میں بہت اچھی جگہ دیں گے، دنیا میں ان کا ٹھکانہ بہت ہی بہترین ہوگا۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور ان کا جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ کتنا بڑا ہوگا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہجرت تھی یہ مسلمانوں نے حبش کی طرف کی تھی۔ یہ پہلا قافلہ جو حبش روانہ ہوا، یہ 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان کی زیر نگرانی یہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے حبش کی طرف۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، تو اس نے ان کو ویلکم کہا۔ انہوں نے قرآن مجید سنا اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو سچے لوگ ہیں، یہ قرآن سچا ہے، تو وہ اسلام لے آیا۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ اس کے بعد دوسری ہجرت جو تھی وہ مدینہ کی طرف ہوئی تھی۔ حبش میں پہلی دفعہ تو 12 مرد 4 عورتیں گئیں، پھر دوسری دفعہ 73 مرد اور 18 عورتیں ہجرت کر کے گئیں۔ تو دوسری جو ہجرت تھی وہ تو مدینہ کی طرف ہوئی تھی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے سچائی کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا نا اپنا، اور اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی تھیں، یہ ضروری تھا کہ اللہ ان کے لیے دنیا میں اچھا ٹھکانہ پیدا کرتا۔ چنانچہ یہ مظلومیت کی ہجرت جو تھی یہ دعوت حق کی کامرانیوں کا وسیلہ بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اور حبشہ کے عادل بادشاہ کا دل قبولیت حق کے لیے کھل گیا، اس نے سب سے پہلے حق کو قبول کر لیا۔ تو پھر الذین صبروا وعلی ربہم، اب 42 آیت میں اللہ فرما رہا ہے جن لوگوں نے صبر کیا اور کیا کیا، وعلی ربہم یتوکلون، صبر کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کیا۔ وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جو کہ الا رجالا نوحی الیہم، تو مردوں کے پاس ہی ہم نے وہی بھیجی نا، مردوں کے علاوہ تو ہم نے کوئی غیر مرد تو کوئی بھی نبی نہیں نہ بھیجا، نہ پیغمبر بھیجا، نہ فرشتہ کوئی بھیجا۔ فرشتے کو تو نہیں نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، نہیں، بالکل نہیں، انسان ہی بن کے آئے نا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب سے پوچھ لو۔
ان کی کتابوں میں بھی درج ہے یہ سب کچھ۔ بالبینات و زبور، نشانیوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپ کی طرف بھیجا ذکر یا قرآن، یا ذکر قرآن کو کہا گیا ہے، لِتُبَيِّنَ تاکہ تو بیان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ ہم نے قرآن آپ کے لیے اس طرف اس لیے بھیجا کہ آپ اس کو بیان کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سنائیں، للناس سے لوگوں کو، لِتُبَيِّنَ للناس سے تو لوگوں کے سامنے بیان کرے، ما نزل الیہم جو نازل ہوا ان لوگوں کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و خوض کریں، غور و فکر کریں۔ أَفَآمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرما رہے کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے تھے اس بات سے اور چالیں چلتے رہے، بڑی الٹی سیدھی چالیں چلتے رہے، کیا وہ اس بات سے بے خوف تھے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا؟ اللہ انہیں زمین میں دھنسا سکتا تھا، انہیں خوف آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ڈر رہے تھے، اس بات سے نہیں ڈر رہے تھے کہ اللہ انہیں زمین میں نہ دھنسا دے، یا یاتیہم العذاب، یا ان کے اوپر اللہ کوئی ایسا عذاب لے آئے، وہاں سے لے آئے، من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں اس کا گمان بھی نہ ہو کہ آ سکتا ہے، وہ وہاں سے اللہ لے آئے عذاب ان کے اوپر، اور یا خذہم، یا اللہ پکڑ لے ان کو، فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، اللہ ان کو چلتے پھرتے ہی پکڑ لے، پھر کیا ہوگا؟ ان کو تو توبہ کرنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی، کہ اللہ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، جیسے انسان عام بازاروں میں پھر رہا ہے، یا اپنے کام دھندے کرتا پھر رہا ہے، یا گھر میں ہی کچھ کر رہا ہے، اسی حالت میں اللہ انہیں پکڑ لے اچانک۔ فما ہم بمعجزین، تو اللہ کو عاجز تو نہیں کر سکتے، کہیں بھاگ کے بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کچھ اور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یاخذہم علی تخوف، یا اللہ انہیں پکڑ لے ڈر پیدا ہونے پر، کہ ان کو کسی چیز سے، کسی عذاب سے ڈرائے تو اللہ پھر ان کو پکڑ لے، جو بھی کرے اللہ تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، بے شک تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ وَلَمْ يَرَوْا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ، کہ بے شک تمہارا رب، لَرَءُوف، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو بھی پیدا کی ہے چیز، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کے جو سائے ہیں وہ جھکتے ہیں، ڈھلتے رہتے ہیں سورج کے ساتھ ساتھ۔ خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ، ان کے سائے جھکتے رہتے ہیں، عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ وہ کبھی سائے دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں سیدھا کرتے ہوئے اللہ کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سائے کبھی دائیں طرف ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف ہو جاتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں،
کبھی دائیں طرف ہو کے، کبھی بائیں طرف ہو کے، کبھی آگے ہو کے، کبھی پیچھے ہو کے، وہ ہر وقت سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ اتنی بڑی دیکھ کے نشانی بھی انہیں سمجھ نہیں آتی، وہ عاجزی سے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ داخرون عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں ہر چیز، جو کچھ زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے۔ من دبتن، چاہے وہ جاندار ہو، والملائکہ تو چاہے وہ فرشتے ہوں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی زمین میں ہے چیز، چاہے وہ کوئی بھی جاندار چیز ہے، چاہے وہ بے جان چیز ہے، وہ سب اللہ ہی کو سجدے کرتے ہیں۔ اور فرشتے بھی اللہ ہی کو سجدے کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ تو دن رات عبادت میں رہتے ہیں لیکن تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں نا، یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو کہ ان کے اوپر ہے، اسے ڈرتے رہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ ان کو حکم دیتا ہے سجدے کی، وہ دن رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ وقال اللہ، اور کہا اللہ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، کہ نہ بناؤ دو معبود۔ اللہ نے فرمایا اپنے بندوں کو کہ دو معبود نہ بناؤ۔ انما هو الہ واحد، بے شک معبود تو ایک ہی ہے، اللہ معبود یکتا ہے۔ فَإِيَّ فَارْهَبُونِ، بس مجھے سے ڈرو۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے سے ڈرو، میں ہی ڈرنے کے قابل ہوں، میں ہی سب کا خالق اور مالک ہوں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہر چیز جو کچھ بھی زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبٌ، اور اسی کی عبادت ہم پہ لازمی ہے، لازمی کرنا عبادت ہمارے اوپر اسی کی، ہمارے ذمہ اسی کی عبادت ہے۔ افا غیر اللہ تتقون، تو پھر کیوں اللہ کے سوا اوروں کی تم پوجا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کیوں دوسروں سے ڈرتے ہو؟ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَا بِرَبِّكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، اپنی بنائی کوئی نعمت ہے؟ نہیں ہے نا، تو یہ سب نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف سے ہے یہ سب نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر تو اسی سے فریاد کرتے ہو، اسی سے دعائیں مانگتے ہو، اسی کے آگے جھکتے ہو، اسی کے سامنے آہوزاری کرتے ہو۔ تو یہ بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کتنے معبود بناتے ہیں، ایک کی بجائے کئی بناتے ہیں۔ تمہیں سمجھ آنے چاہیے ان باتوں کی، یہ سب کچھ دیکھ کے کہ تم جب مصیبت میں ہوتے ہو تو تم اسی کو پکارتے ہو، اسی واحد معبود کو پکارتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، کاشفہ دور کر دیتا ہے، در عنکم تم سے تکلیف جو ہے دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم تو تم میں سے جو ایک فریق ہے ہوتا ہے تم میں سے
ایک فریق یا کچھ لوگ کہہ دو، کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہمارا فلانا پیر مرشد فلاں فلاں اس نے یہ ہماری تکلیف دور کی ہے، یعنی اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں. لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما آتیناہم، اس کی جو ہم نے ان کو عطا فرمائی. اللہ کہتا ہے کہ وہ شریک بنا لیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو، اور وہ تاکہ وہ ناشکری کریں اس پر کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا نا، اس پر اللہ کی ناشکری کریں. ہونا چاہیے تو یہ ہے نا کہ اللہ کا شکر کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. فتمتعوا، بس تم فائدے اٹھا لو. اللہ فرما رہے تم فائدے اٹھا لو. فسوف تعلمون، پھر تم جان لو گے، ان قریب ہی تمہیں سمجھ آ جائے گی. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وَيَجْعَلُونَ، وہ مقرر کر دیتے ہیں، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، ایسی چیزوں کے لیے جن کو وہ جانتے ہی نہیں، ان کا حصہ مقرر کر دیتے ہیں، یعنی شریکوں کا حصہ. مما، اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ان کا حصہ مقرر کر دیتے ہیں. اللہ ہے، اللہ کی قسم، لا تسألن، تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اما کنتم تفترون، یہ جو تم جھوٹ بکتے ہو، جھوٹ باندھتے ہو، جھوٹی باتیں بناتے ہو، اس پر تم سے ضرور پوچھا جائے گا. کب پوچھا جائے گا؟ قیامت کے روز. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. اللہ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو انہیں خود کو پسند ہو، یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی ایک شخص کو، یہ عرب کے لوگوں کی، مکہ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ، یہ قریش لوگ ایسے ہی تھے نا، جب انہیں بیٹی کی خوشخبری، أَحَدُهُمْ، ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب کسی کو خوشخبری سنائی جاتی تھی، خوشخبری سنائی جاتی ہے بیٹی کی. ظِلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک سایہ سا، گہرا سیاہ سایہ اس کے چہرے پر چھا جاتا ہے، یعنی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غم کے مارے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کا غم، وجود ہی غم سے بن گیا ہے. یتوارا، اور وہ چھپتا پھرتا ہے، یتوارا چھپتا پھرتا ہے، من القوم، اپنے لوگوں سے، من سوء، اس تکلیف کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے، ما بشرا بہی، جس کی خوشخبری انہیں دی گئی تھی، وہ اس کی برائی کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. آیم سے کہو اللہ، کہ آیم سے کہو، کیا وہ اسے اپنے پاس رکھے؟ وہ سوچتا ہے کہ کیا میں اس لڑکی کو اپنے پاس رکھوں، اللہ نے رسوائی کے ساتھ اسے پالوں. ام، یا دسوہ فی التراب، یا دبا دوں میں اس کو مٹی میں. ان کے یہ اس حد تک وہ ظالم لوگ تھے کہ اپنی زندہ بیٹیوں کو مٹی میں دبا دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم فیس نہیں کر سکتے نا کہ ہماری بیٹی کیوں پیدا ہو گئی. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ بیٹیاں بیٹے ایک ہی جیسے ہیں. اللہ سا، یہ تو بہت ہی، ما یحکمون، یہ
تو جو فیصلہ کرتے ہیں یہ بہت برا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بیٹیوں اور بیٹوں میں دونوں کی پرورش میں یکساں طریقہ رکھا ہے، ہر طرح کی فضیلتوں کی راہ کھول دی ہے، البتہ ان کا دائرہ کار الگ الگ ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثال السوء وللہ المثال الاعلی، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے آخرت میں برا انجام ہے ان کا۔ جو بے ایمان لوگ ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ان کے لیے آخرت ان کے لیے بہت بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَالُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے تو مثال اعلیٰ ہے، اللہ تو اعلیٰ و ارفع مثال والا ہے، اعلیٰ و ارفع شان والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 63 تک ہم نے پڑھا ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔